ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گونگا بہرا ہو جاوے کہ نہ، اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اس لیے وہ موت کے بعد جو عمل کام میں آوے اس کو آج کرے، یہ قابو کرنے کا مطلب ہے۔ وہ کام نہ کرے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہاں لغو ہے کہ طاقت خرچ ہو گئی، وقت خرچ ہو گیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں نہیں، بلکہ وہ کام کرے اپنی سمجھداری کی وجہ سے جو اس کو موت کے بعد کام دے۔ یہ سمجھایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاوے۔ یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاوے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ باتیں کھول دی ہے کہ کن باتوں سے اللہ راضی ہے، کن باتوں سے ناراض ہے، یہ کھول دی ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ پھر نبیوں کے بعد اہل علم کے ذریعے سے، کہ نبیوں کے پاس سے جو علم آیا وہ اہل علم نے لیا، اور اہل علم نے پھر اس کو دنیا میں پھیلایا، ہاں اس کو شائع کیا، اس کو سمجھایا، تو بات آ گئی ہے۔ اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ یہ تبلیغ ہے کہ تبلیغ کیا ہے کہ جو تجھے موت کے بعد کام دے وہ آج کر، ہاں یہ نہیں کہ بعد میں کریں گے پھر کریں گے، کہ نہ، آج کر۔ ہاں کیونکہ شیطان کا ایک ہیلا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے، بعد میں کرنا، ابھی کیا نکلنا ضروری ہے، رمضان کے بعد جائیں گے، عید کے بعد جائیں گے، حج کے بعد جائیں گے۔ ہاں تو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک حربہ اور دھوکہ ہے کہ وہ بندے کو ٹالنا سکھاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں۔ اس کو تسویف کہتے ہیں عربی میں، تسویف، سوف یعنی بعد میں، بعد میں، تو یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ تو پھر کیا حکم ہے کہ جو کام موت کے بعد، جو عمل موت کے بعد کام آنے والا ہے اس پر سبقت کرو، ہاں سبقت کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو، یہ کہا ہے۔ یہ نہیں بعد میں کریں گے، کہ بعد میں نہیں، سابقو، جلدی آگے بڑھو، سارعو، جلدی کرو، یہ حکم ہے۔ موت کے بعد جو عمل کام آنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، ہاں کہ دوسرے وقت پر ٹالنا کہ نہیں، اگر دوسرے وقت میں ٹالا تو وہ ٹل گیا، وہ ٹل گیا۔ اب آئندہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا کچھ نہیں کہہ سکتے، بعض مرتبہ زندگی نہیں ہوتی، کیا موقع آئے گا، زندگی ختم ہو گئی، یا زندگی ختم ہو گئی لیکن کچھ ایسے حالات آئے کہ موقع ہی ہاتھ میں نہیں آیا اور محروم ہو گئے۔ اس لیے حکم ہے کہ موت کے بعد جو عمل کام آنے والا ہے کہ اس کے لیے ٹالنے کی بات نہ کرو، اس کو تسویف کہتے ہیں کہ آج نہیں کل، آج نہیں کرنا، جلدی کرو۔ تو اس لیے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنے آپ کو ناراضگی، خدا کی ناراضگی سے بچاوے، اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اور نادانی کی بات کیا ہے کہ نادان کون ہے؟ کہ نادان وہ ہے کہ اپنے نفس کو سمجھاوے، اپنے نفس کو سمجھاوے کہ ہاں ابھی نہیں، ابھی بعد میں کریں گے، اور نفس کی تابعداری کرے، حکم کی تابعداری نہ کرے، نفس کی تابعداری کرے،
ہاں، اور اللہ پر امید بھی باندھے کہ اللہ بڑا بیڑا پار کرنے والا ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، کہ یہ بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تیرے نفع کی سامنے آوے تو اس میں حرص کر۔ اللہ بتائیں گے نفع کی چیز، رسول بتائیں گے نفع کی چیز، کامیابی کی چیز۔ کہ جو چیز تیرے نفع کی ہے اور تجھے نفع دینے والی ہے تو اس کا حریص بن، تو اس کا شوقین بن۔ جیسے لوگوں کو مختلف چیزوں کے شوق ہوتے ہیں نا، تو کس چیز کا شوقین بننا، کس چیز کا شوقین بننا؟ تو فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، جو چیز تجھ کو نفع دینے والی ہو تو اس کا شوقین بن، اور اللہ سے مدد مانگ کہ تاکہ تیرا شوق اللہ پورا کرے۔